تو میں نے عرض کی ہے سب سے پہلے آج یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ ہو جائے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اور اولاد والے ہیں یا بغیر اولاد والے ہیں، یہ نیت کرنی ہے کہ اپنا جو حق ہے اسے بھی بس اوقات چھوڑ دیں گے، اگر چھوڑنا پڑے تو اپنا حق بھی چھوڑ دیں گے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آپ صلہ رحمی کرو گے تو میں بھی تمہیں بدبخت نہیں چھوڑوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، رب ذوالجلال نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ جو حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا، اور جو رشتہ داروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ اسے بھی سکھ نصیب نہیں کرتا۔ اور یہ اصول ہے، یقین یہ جانیے، یہ اصول ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں سکھا رہوں اس کو چاہیے فاعفو وصفحو، وہ کیا کرتا رہے؟ معاف کرتا رہے، درگزر کرتا رہے۔ یہ بندہ دنیا میں کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ اگر یہ کہے کہ میں بدلہ لوں، بدلہ لینے والا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام غربت کے اندر خوش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک ڈالی نا کافر نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، فرمایا کہ نہیں، اب تجھ سے بدلہ لوں گا تو پھر خوشحال نہیں رہ پاؤں گا، خوشحال تبھی رہوں گا جب اپنی ذات کے لیے ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا وہ کیا ہے؟ امن میں ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی کیا ہے؟ امن میں ہے۔ اب دشمنوں سے حضور نے بدلہ نہیں لیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی نہیں، میں نے آج تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا ہے۔ تو حضور جتنا خوشحال گئے ہیں اتنا خوشحالی کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کیوں؟ اپنے دشمنوں کو، وہ دشمن جنہوں نے حضور کی بیٹیوں کو نیزہ مارا تھا، حضور کی بیٹی کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ حضور کی بیٹی حاملہ تھی تب نیزہ مارا گیا، اور حضور کی بیٹی کا جو پیٹ ہے یہ چاک ہو گیا تھا۔ حضور مدینہ میں تھے اور حضور کی بیٹی مدینہ میں جا رہی تھی، جب بدری وہ قیدی پکڑے گئے تھے ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خامد ہے ابو العاص، وہ بھی پکڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت کافروں نے پھر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ بھی مارا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوش زندگی گزاروں، 4 دن کی زندگی ہے، کسی کے ساتھ کیا لڑوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ 4 دن کی زندگی خوشی کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ جس نے قتل کا بدلہ لیا ہو یا کسی کو قتل کیا ہو وہ خوشحال ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لو، کبھی خوشحال نہیں رہتا۔ ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کے تجربے ہوں گے، آپ کے تجربے ہم سے زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو وہ خوشحال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ڈاکو ہو وہ سکون میں ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رشوت خور ہو، ڈنڈ پھنڈ مارنے والا ہو وہ خوشحال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوشحالی سکون سادگی میں ہے، تو درگزر میں ہے، معاف کرنے میں ہے۔ تو آج مسلمان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیا لیتا ہے؟ بدلے لیتا ہے۔ اب جا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا موٹر سائیکل ویسے لگ گیا تو اب اس کی سوچ بن جاتی ہے کہ اس کو ابھی ٹکر ماروں گا، بدلہ لوں گا۔ یار خوف خدا کر معاف کر دے اس کو، ہو گئی اس سے، درگزر کر دے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اسلامی تعلیمات کا پتہ ہوتا ہے، وہ بدلے نہیں لیتے، وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے درگزر کریں اور معاف کرنا سیکھیں، یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شان ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو خود عذاب کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ وہ کس طرح دھکیل رہے ہیں کہ ہم بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ بدلے کی آگ ہمیں پریشان کرے گی، بدلے کی آگ ہمیں جلائے گی، اس کے سوا کچھ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ چلو یار ٹھیک ہے، مان لیا جو ہمارا دشمن ہے وہ مر گیا تو کیا مطلب؟ پھر کوئی اور دشمن نہیں بنے گا۔ ایک دشمن مرا دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا بھی مر گیا تیسرا کھڑا ہو جائے گا، تو کب تک ان کو ختم کرتے رہیں گے؟